السلام علیکم ایوری ون، مائی سیلف ڈاکٹر وقاص احمد بالوت، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ہومیوپیتھک ود ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی عام سا ٹاپک ہے، اور موسم کے لحاظ سے ہر کسی کو یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کف یعنی کھانسی۔ بدلتے موسم میں ہر کسی کو یہ مسئلہ رہتا ہے، چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں یا جوان ہوں، سب میں کھانسی ہونا عام بات ہے۔ اس ٹاپک کو ہم 3 سٹیپس میں سمجھیں گے۔ نمبر 1، کھانسی کی وجوہات۔ نمبر 2، کھانسی کی علامات۔ نمبر 3، کھانسی کی بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کھانسی کی وجوہات پر کہ کھانسی ہوتی کیوں ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں جس طرح کا موسم چل رہا ہے، ایسے میں کھانسی ہونا بہت ہی عام بات ہے۔ ایک تو موسم تبدیل ہو رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، اور دوسرا آج کل اسموک کا مسئلہ چل رہا ہے۔ بدلتے موسم میں اگر ہم ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کھانسی ہو سکتی ہے۔ شام کے ٹائم جب ہم بغیر ماسک کے باہر نکلتے ہیں تو اسموگ میں یا بائک چلانے سے، تو ایسی صورت میں فضائی آلودگی کی وجہ سے کھانسی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے اور کھانسی آنے لگتی ہے۔ اسموگ کی وجہ سے آج کل آنکھیں بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں۔ آج کل کے موسم میں بچوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے گرم کپڑے نہیں پہنتے، سر پہ کیپ نہیں پہنتے، ٹھنڈے پانی یا پھر کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں نزلہ، زکام، سینے کی جکڑن، کھانسی، گلے کا خراب ہو جانا بہت ہی عام سی بات ہے۔ خاص طور پر سردی کے موسم میں یا پھر بدلتے موسم میں، جب سردی آ رہی ہو یا سردی جا رہی ہو، موسم تبدیل ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں گلے کا خراب ہو جانا، نزلہ، زکام، کھانسی، یہ بہت ہی کامن چیزیں ہیں۔ یہ تو تھی کھانسی کی وجوہات۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کھانسی کی علامات کے بارے میں۔ کھانسی کی علامات میں سب سے پہلی علامت تو یہی ہے کہ کھانسی آتی ہے۔ اس کے علاوہ سینے میں جکڑن رہتی ہے، سینے پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، بھاری پن فیل ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کھانسی اور چھینکیں آتی ہیں۔ چھوٹے بچے نارملی جن کو کھانسی کا پرابلم ہوتا ہے یا چھاتی خراب کا مسئلہ ہوتا ہے، سینے پہ بلغم جم جاتی ہے، نارملی جب وہ رات کو سوتے ہیں تو سینے سے گھڑڑ گھڑڑ کی آوازیں آتی ہیں، یا پھر جو ہے ان کو چھینکیں وغیرہ آتی ہیں، فلو کی وجہ سے بلغم جم جاتی ہے سینے پہ، سینے میں جو ہے نا جکڑن محسوس ہوتی ہے۔ چھاتی جام ہو جاتی ہے، چھاتی جام رہتی ہے، سینے میں جو ہے نا وہ بلغم جمع ہو جاتی ہے۔ بڑے بزرگوں میں جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سینے کی جکڑن کے ساتھ ساتھ بلغم آتی ہے، اور چلنے پھرنے سے بہت زیادہ سانس چڑھ جاتا ہے۔ تو پیشنٹ کی، مریض کی ایسی حالت کو ہم کھانسی کا نام دیتے ہیں کہ اسے کف ہو گئی ہے یا کھانسی کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تھی کھانسی کی کچھ علامات۔ اب میں آپ کو کھانسی کی یعنی کف کی بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا۔ زیادہ میڈیسن جو ہے وہ میں ریکمنڈ نہیں کروں گا، ایک ہی میڈیسن بتاؤں گا، اور انشاءاللہ وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوگی اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کی سب سے افیکٹو میڈیسن ہے اینٹیم ٹارٹ۔ اینٹیم ٹارٹ آپ کو لینی ہے 30 CH پوٹینسی میں، 2 قطرے دن میں 3 سے 4 بار۔ بڑوں کے لیے 2 قطرے اور چھوٹے بچوں کے لیے 1 قطرہ صبح میں، 1 قطرہ دوپہر میں اور 1 قطرہ شام میں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی بڑے بزرگ کو بہت زیادہ پرانی کھانسی ہے، سانس کا مسئلہ ہے، استھما کا پرابلم ہے، سینے میں جکڑن ہے، بلغم ٹھیک سے باہر نہیں نکل رہی، ٹھیک طرح سے نہیں نکل رہی، سانس لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اینٹیم ٹارٹ 30 CH پوٹینسی میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹو میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو الرجک برونکائٹس ہے، استھما کی پرابلم ہے،
تو ایسی صورت میں آپ کو اینٹیم ٹارٹ ایک قطرہ صبح میں اور ایک قطرہ شام میں استعمال کرنا چاہیے. یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹو میڈیسن ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اس کی علامات، کھانسی کی وجوہات اور کھانسی کی افیکٹو ہومیوپیتھک میڈیسن. تو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، آج کا ٹاپک پسند آیا ہو، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی میڈیسن کے ساتھ، نئی بیماری کے ساتھ.